السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ دوستو، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآنی آیات کی روشنی میں واقع آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں جانا اور تخلیق انسانی اور تخلیق جن کے بارے میں بھی قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور کیا جنت میں انسان کو بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بچپن میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ کیا تھا کہ تم سب میری عبادت کرو گے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، تو کیا اس بارے میں قرآن مجید میں ذکر موجود ہے؟ اس کے بعد ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ، جب ان کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور کیا اپنے بھائی کو دفنانے کا طریقہ کوے سے معلوم ہوا تھا، اور وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ تو آئیے ان تمام سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب سورۃ طٰ کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا، اور یہ کہ نہ تجھے اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ مراد یہ کہ جنت میں انسان کو نہ بھوک محسوس ہوگی، نہ دھوپ، نہ گرمی، نہ سردی، مثلا کوئی بھی تکلیف والی چیز انسان کو محسوس نہیں ہوگی، بلکہ انسان بالکل سکون کے ساتھ رہے گا۔ اور جب آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو انہیں کیسا محسوس ہوا یا ان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ طٰ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دونوں نے اس میں سے کھایا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چھپکانے لگے۔ یعنی جنت میں انہوں نے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نور کے ذریعے ان کی شرم کی چیزوں کو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا تو ان کے جسم سے نور اللہ کے حکم سے ہٹ گیا اور ان کی شرم کی چیزیں سامنے آ گئیں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے لگے، اور انہوں نے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ اور وہ پتے کون سے تھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ اور ہمارا دوسرا سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہم سے مسلمان ہونے کے بارے میں وعدہ لے لیا تھا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات قرآن جی سے بھی ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پشت نسل انسانی کو نکالا اور ان سے عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، جن کا نام تھا قابیل اور حابیل، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 میں بیان کرتا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اس سے تھوڑا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں، تو اللہ نے کوا بھیجا زمین کریدتا تاکہ اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا پچھتاتا رہ گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام بیٹوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، اور ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے قربانی دی اور ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں، تو انہوں نے کس مقصد کے لیے قربانی دی یہ قرآن مجید میں ذکر نہیں، تو اس لیے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے، مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام اب پیدا ہونے والے بچے کی شادی اگلے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کراتے تھے۔
حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اس سے شادی نہیں کرانا چاہتا تھا بلکہ وہ خود کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں قربانی دینے کے لیے کہا، تو حابیل کی قبول ہوئی جو صحیح کہہ رہا تھا اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو اس لیے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور انہیں قربانی کے قبول ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ تو اس کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا ہو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب کوئی قربانی دیتا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، تو جس کی قربانی کے اوپر وہ گرتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، واللہ عالم۔ تو اس کے بعد ہم اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے جسم کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوہ آیا۔ تو یہاں پر ایک کوے کا ذکر ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک اور بھی روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو کوے آئے، وہ آپس میں لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے کریدا اور اس کے اندر اس کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی، واللہ عالم۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ دراز پیدا فرمایا، یعنی قریباً 90 فٹ۔ اور اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بعد سے اس کی تمام اولاد کا قد مسلسل کم کرتا آ رہا ہے۔ اور آج ہم اپنے آخری سوال کی طرف آتے ہیں، وہ کون سے نبی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اور ان کے بارے میں بخاری و مسلم میں ہے کہ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر کس لیے اٹھایا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں، یعنی اس زمانے کو اولاد آدم کے اعمال کے برابر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا ان کے اعمال و درجات میں اضافہ ہو، اسی وقت ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے ملاقات کر اور اسے مجھے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ عمل کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، لیکن میں حیران تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کر لوں؟ ملک الموت نے وہاں روح قبض کر لی، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے یہی مراد ہے، واللہ عالم۔ اس طرح دوستو، اس سے پہلے میں نے واقعہ حابیل اور قابیل کو بیان کیا تھا، اس میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ میں نے ایک روایت بیان کی کہ ان دونوں میں شادی کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایک گروہ کا اس کے بارے میں خیال یہ ہے، اس طرح بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس طرح پچھلی کتابوں میں بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ تمام انبیاء کرام ایک ہی چیز کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، سب کے سب مسلمان ہی تھے، تو کسی بھی شریعت میں بہن بھائی کی شادی جائز نہیں تھی۔ تو یہاں پر صاف جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، وہ جیسے بھی انہوں نے پیش کی ہوگی اللہ کی خوشنودی کے لیے یا پھر کسی اور حکم کی بنا پر، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، تو ایک بھائی نے حسد کی وجہ سے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔
دیا، واللہ عالم۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔